10 محرم سے پہلے پہلے 3 کام ضرور کر لیجئے گا جو ساری عمر نہ مل سکا، آج وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ محترم دوستو، یوم عاشورہ کا دن آنے والا ہے، بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا یہ دن ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ وہ شخص پورا سال پیسے ہی پکڑتا رہے گا اور قرض سے نجات، روزی میں برکت، گھر میں سکون، بیماریوں سے شفا، پریشانیوں سے، غموں سے آزاد ہمیشہ ہمیشہ ہونے کے لیے یہ عمل آپ ضرور کر لیں۔ پھر دیکھیے گا زندگی کا ستارہ گردش کرے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہماری زندگی میں ہو کیا گیا ہے۔ تمام حاجتیں پوری ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں، مقاصد میں کامیابی مل رہی ہے، آپ کے اٹکے ہوئے کام پورے ہو رہے ہیں، اور جو بھی دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے وہ دعا قبول ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو محترم دوستو، یہ ایسا عمل ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، پورا سال آپ کے گھر میں امن و امان رہے گا، خوشیاں آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ وہ 3 کام سن لیں، بہت ہی چھوٹے سے کام ہیں لیکن ان کا اثر بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے۔ محترم دوستو، آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ ہو سکے تو یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں یا پھر تہجد کے وقت کریں۔ ہو تنہائی، آپ کے قریب کوئی بھی نہ ہو، آپ کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ محترم دوستو، عمل توجہ سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں کس کے لیے یہ آپ عمل کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، یہ ایسی دعا ہے، اس کے پڑھنے سے لوگ بندے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کی حاجتیں پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی۔ اس کے بعد محترم دوستو، آپ نے دوسرا جو کام کرنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھ کے اگر بیمار پر بھی دم کر دے گا وہ اٹھ کر چلنا شروع ہو جائے گا، اور جو 41 بار پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما دے گا۔ آپ نے 41 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ اور تیسرا کام محترم دوستو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ اور استغفار کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اس کی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیتا ہے، اس شخص کو غموں سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اس شخص کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص غمگین ہے، اور ہر شخص بے روزگار غریب ہے۔ اگر آپ یہ تینوں چیزیں چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات، غموں سے آزادی اور بے حساب رزق چاہتے ہیں، تو آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ محترم دوستو، یہ والا استغفار آپ نے
313 بار پڑھ لینا ہے، یہ تیسرا کام ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر محترم دوستو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اور اس کا ثواب آپ نے کربلا والوں کو تحفتاً ہدیتاً بھیج دینا ہے۔ پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، جو کچھ اپنے رب سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پورے سال کے لیے دعا کرنی ہے، پورا سال رزق ملتا رہے گا، پورا سال پیسے پکڑتے رہیں گے، اور پورا سال حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر اگر پورے سال میں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی حاجت ہو، یہی عمل کر کے کربلا والوں کو ایصال ثواب کر کے ان کے وسیلے سے مانگیں گے، وہ رب آپ پر کرم فرمائے گا، آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔